کہ بینک تب تک پیسے نہیں دیتے جب تک ان کو یہ اعتماد نہ ہو کہ اگر وہ جو قسطیں واپس نہ کرے، جس نے گھر لیا وہ قسطیں واپس نہ کرے، تو بینک کے پاس طاقت قانون ہو جو کہ ان سے پھر کہے کہ یا پیسے دو اور یا پھر ہم گھر واپس لیتے ہیں۔ یہ قانون نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں سب سے کم بینک فائنانس کرتے ہیں گھروں کو۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان میں بھی تقریباً 10% فائنینسنگ ہے جدھر بینک گھروں کے لیے قرضے دیتے ہیں۔ یورپ میں 80% ہے، 90% ہے، ملیشیا جیسی جگہ میں 30% ہے، پاکستان میں 0.2% ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ قانون ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ قانون گورنمنٹ نے پورا کیس لڑا اور اب وہ جیت گئی ہے گورنمنٹ، لیکن ابھی تقریباً وہ پاس ہو گیا۔ تو ایک تو اس کی وجہ سے ڈیلے ہوئی، دوسری ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے سامنے رکاوٹیں تھیں، مختلف قسم کے ٹیکسز تھے، پرمیشنز ان کو نہیں ملتی تھیں، وہ پرمیشن لیتے لیتے اتنا دیر لگتی تھی، پھر رشوت دینی پڑتی تھی، پھر اگر وہ پرمیشن ایک ہی ملتی تھی یوٹیلیٹیز کی پرمیشن، یعنی کنسٹرکشن انڈسٹری کے سامنے بڑی رکاوٹیں تھیں۔ تو یہ جو آج ہم نے کمیٹی بنائی ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ رکاوٹیں دور کرے کنسٹرکشن انڈسٹری کے سامنے، اور ساروں ہم نے صوبوں کو ساتھ بٹھایا ہے، کیونکہ کئی چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں اور کئی چیزیں صوبوں کے پاس ہیں، جو صوبوں کے حقوق ہیں، جو صوبوں کے اختیارات ہیں۔ تو آج سارے صوبوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے میٹنگ کی ہے، ابھی میٹنگ ختم ہوئی ہے، اور یہ پہلی ہماری، جس طرح میں نے کہا، میٹنگ ہے نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی۔ اس کا ایک اور مقصد ہے، اور وہ دوسرا مقصد یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے صرف پاکستان ہی نہیں، ساری دنیا میں اس وقت ایک ریسیشن آئی ہوئی ہے، ایک نوکریاں چلی گئی ہیں، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، اکانومی بیٹھ گئی ہے دنیا کی۔ تو ساری دنیا سوچ رہی ہے کہ انہوں نے کیسے لوگوں کو اٹھانا ہے، کیسے لوگوں کو نوکریاں دینی ہے، کیسے اکانومی چلانی ہے۔ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، یہ ساری دنیا کا اس وقت مسئلہ ہے، اور دنیا بڑے بڑے پیسے دے رہی ہے، پیکیجز دے رہی ہے۔ امریکہ کے اندر تقریباً 3000 ارب ڈالر کا پیکیج دیا جا رہا ہے کہ کسی طرح اکانومی کو چلانا شروع کرے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ہاؤسنگ کے ذریعے اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے ذریعے اپنی اکانومی کھڑی کرنی ہے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے۔ اصل مسئلہ لوگوں کو روزگار ملنا ہے، جیسے جیسے لوگوں کو روزگار ملے گا لوگ غربت سے نکلتے آئیں گے۔ تو یہ جو کمیٹی بنی ہے، اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو بھی کنسٹرکشن انڈسٹری، اب ایک تو نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے جو صرف غریبوں کے لیے، جو نچلے طبقے کے لیے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے لیے ہے۔ دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ ساری کنسٹرکشن انڈسٹری چلنی شروع ہو۔ تو یہ جو کمیٹی بیٹھے گی، جس کو میں پریزائیڈ کروں گا اور ہر ہفتے اس کی میٹنگ لوں گا، یہ کمیٹی مسلسل ہر روز اب یہ رکاوٹیں دور کرتی رہے گی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے بھی، اور پھر دیکھتی رہے گی صوبوں سے کہ کیا کیا مسئلے آ رہے ہیں، کیونکہ کبھی پاکستان میں اس طرح کا کام پہلے نہیں ہوا، اور یہی وجہ تھی کہ اب تک ہمارے لیے بڑا مشکل رہا ہے کہ اپنی یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ کو شروع کرے۔ تھوڑی شروع ہوئی ہے، لیکن اس کو اس پیمانے پہ کہ جدھر ہم نے سوچا تھا 50 لاکھ گھر بنیں گے۔ تو میں اب یہ جو کرونا کی وجہ سے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت ہمیں جو ہماری انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں، اس کے لیے ہمیں صرف 31 دسمبر تک ہمیں ٹائم ملا ہے۔ یعنی وہ جو کئی جدھر ہمیں جکڑا ہوا ہے فیٹف پہ اور جو کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں پاکستان پہ، ان سے ہمیں صرف اس وقت 31 دسمبر تک ٹائم ملا ہے کہ ہم یہ جو آج میں چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوز دے سکیں۔ تو یہ میں بتانا، اس لیے یہ ضروری بتانا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج ساری ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری یہ سمجھ لے کہ یہ ٹائم ہے، یہ موقع ہے۔ یہ 31 دسمبر کے پاس آپ کے پاس یہ موقع نہیں رہے گا۔ کئی چیزیں، کئی پھر بھی رہیں گی، لیکن کئی چیزیں ہم نہیں کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ فیصلہ کیا، اور یہ
مجھے خوشی اس لیے ہے کہ یہ وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ جو کہ اس طبقے کے لیے جس کو جو نہیں گھر خرید سکتے، جو کرائے کے گھروں پہ رہتے ہیں اور جو سوچتے رہتے ہیں کہ ساری دنیا ساری زندگی ہم کسی طرح پیسے اکٹھے کر کے گھر خریدیں، تو ان کے لیے سب سے پہلے ہے۔ ہم نے نئے پاکستان ہاؤسنگ کے لیے 30 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے۔ اس کا مطلب کہ جو پہلا 1 لاکھ گھر بنے گا نئے پاکستان ہاؤسنگ کے بیچ میں، سو ہر گھر جو بنے گا اس میں 3 لاکھ روپیہ ہر گھر کے لیے سبسڈی ملے گی۔ مثلا